بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں پرندوں کی زوردار بحث جاری تھی۔ مدعا یہ تھا کہ جنگل ختم ہوتے جا رہے تھے، آخر انسان پرندوں کے حقوق کا خیال کیوں نہیں رکھتا؟ جنگل ختم ہو گئے تو پرندے کہاں جائیں گے؟ وہیں شہر سے آئی ایک فاختہ بیٹھی پرندوں کی ساری بحث سن رہی تھی۔ اس نے کہا، میرے پیارے دوستو، انسان کو تو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں، تو تمہارے بارے میں کون سوچے گا؟ جی ہاں دوستو، یہ ایک حقیقت ہے جہاں انسانوں کی دنیا میں نفرت، بدگمانی، جھوٹ، دھوکہ، وہم، مطلب پرستی، خود غرضی اور شک کا کاروبار اتنا عام ہے کہ اب گھر کی چھتوں پر کوؤں، کبوتروں اور چڑیوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے۔ دوستو، رشتے جسم میں روح کی طرح ہوتے ہیں جو احساس کی ڈور سے بندھے ہوتے ہیں۔ یہ ڈور اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ہر آنے والے رشتے کو اپنے اندر پرو لیتی ہے، اور ساتھ ہی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو سارے رشتوں سمیت بکھر جاتی ہے۔ رشتوں کی اہمیت کو اگر سمجھا جائے تو ان کی حفاظت باغ میں لگے نازک پھولوں کی طرح کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہماری ذرا سی کوتاہی ان کو ٹہنی سے جدا کر دیتی ہے۔ رشتے خون کے ہوں یا مستقل، خاردار جاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جو سائے کے ساتھ ساتھ زخم بھی دیتے ہیں۔ رشتے توجہ مانگتے ہیں اور محبت کی ڈور سے باندھے جاتے ہیں جو اس کائنات کی سب سے مضبوط ڈور سے بندھے ہوتے ہیں۔ تعلق کو نبھانے کے لیے صبر کا پانی دینا پڑتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ زندگی میں بہت سے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، تب جا کر رشتے اور تعلق مضبوط ہو پاتے ہیں۔ دوستو، کھانے میں کوئی زہر ڈال دے تو ایک بار اس کا علاج ہے، لیکن کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ رشتوں کی اموات کا سب سے بڑا اور فوری اثر پذیر سبب سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا ہے۔ رشتوں کی حفاظت کیجئے، رشتوں کی بنیاد وہم و گمان پر نہیں، یقین پر کیجئے۔ مال و دولت کا لین دین شرعی اصولوں پر کر لیجئے۔ اس سے نہ صرف دین پر عمل ہو جائے گا بلکہ رشتے تعلق محفوظ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ تحفے دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے، مگر تحفے دے کر جتلائیں نہیں۔ تحفہ اس لیے دیں کہ اللہ کو مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے محبت کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ آپ تحفہ دے کر اللہ کے بھی اور اس کے بندوں کے بھی پیارے بن جاتے ہیں۔ زبردستی کی پارٹی، زبردستی کی ٹریٹ، زبردستی کے تحفے دینے کا رواج ختم کر لیں، کیونکہ جب ناراضگی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ذرا سی بات ہے، لیکن دراصل اس میں بدگمانیاں شامل ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، دل سے تعلق بنائیں، دل سے چلیں اور لوگوں کے کام آئیں۔ تعلق بنانے سے پہلے یہ مت سوچیں کہ یہ میرے کس کس کام آئے گا، یہ سوچیں کہ میں اس کے کس کس کام آ سکتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ میں نے دوستی کا معیار کہانی کے اس نتیجے پر قائم کیا ہوتا ہے، دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے، اور شاید ہی ہماری زندگی میں مصیبت ہو یا نہ ہو، مگر اس چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی مصیبت زبردستی ہم پر نازل ہو اور ہم اپنے دوست کو آزما لیں۔ دوستی اس بنیاد پر قائم کریں کہ مجھے کیا دینا ہے، اس پر نہیں کہ کیا لینا ہے۔ رہی بات وفا کی، تو ہم سب کے نزدیک وفا کا مطلب ہے میرے کام آیا، نہیں آیا تو بے وفا۔ بنا سوچے سمجھے ہم سال پرانی دوستی پر ایک منٹ میں لات مار دیتے ہیں۔ وفا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے پورا پورا، یعنی مکمل۔ تو اپنے دوست کو مکمل سمجھنے کا نام وفا ہے، نہ کہ مکمل فائدے اٹھانے کا نام وفا ہے۔ آپ سمجھیں، اور سمجھدار لوگ رشتے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ قائم کرنے کے لیے بناتے ہیں۔ وفا کروانے یا کرنے کی چیز نہیں، وفا زندگی کے پہلوؤں کو سمجھ کر چلنے کی چیز ہے۔ وفا قدموں کو مضبوط کرنے کا نام ہے، کھوکھلے سہاروں پر کھڑے کرنے یا رہنے کا نام نہیں۔ اچھے تعلق اللہ کا تحفہ ہوتے ہیں، اس کی قدر کیجئے، اللہ کا شکر کیجئے، اس نے آپ کو مخلص دوست عطا کیے ہیں، اور اس دور کا سب سے بڑا تحفہ ہی مخلص تعلق ہے۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔